اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم الذین یؤذون النبی ویقولون هو اذن، اور ان منافقوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو نبی کو ستاتے ہیں۔ قل اذن خیر لکم یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، آپ فرما دیجئے تمہارے بھلے کے کان ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ منافقین اپنے جلسوں میں سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم کی شان میں ناشائستہ باتیں بکا کرتے تھے۔ ان میں سے بعضوں نے کہا کہ اگر حضور کو خبر ہو گئی تو ہمارے حق میں اچھا نہیں ہوگا کہ ہم یہاں بیٹھ کر جو حضور کے بارے میں بک بک کر رہے ہیں، اگر حضور کو پتہ چل گیا تو پھر کیا ہوگا، ہمارا راز تو فاش ہو جائے گا، پردہ جو ہے وہ اٹھ جائے گا اور عزت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جلاس بن سوید منافق نے کہا ہم جو چاہیں کہیں، حضور کے سامنے جا کر مکر جائیں گے اور قسمیں کھا لیں گے، وہ تو کان ہیں، ان سے جو کہہ دیا جائے سن کر مان لیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا کہ اگر وہ سننے والے بھی ہیں تو وہ خیر اور اچھائی کی بات کو سننے والے ہیں اور اچھائی کو ماننے والے ہیں، شر اور فساد کو سننے والے نہیں ہیں۔ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، اور جو تم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں۔ حضور مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں اور حضور کا ہر عضو جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور حضور سراپا رحمت ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور وہ بدبخت لوگ جو رسول اللہ کو ایذا دیتے ہیں، حضور کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ منافقین نے حضور کو کان کہا ہے، اللہ رب العزت حضور کے بارے میں اتنی بات کو بھی گوارا نہیں کرتا کہ حضور کو کان کہا جائے، اور باقاعدہ اللہ رب العزت نے آیت کو نازل فرمایا، ان کا رد کیا اور ان کی سزا کو بیان کیا کہ جو حضور کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور اتنی سی بات بھی حضور کی شان میں گوارا نہیں ہے اور قابل برداشت نہیں ہے۔ حتیٰ کہ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضور کے بارے میں اتنا محتاط رہنا چاہیے کہ جس نے حضور کے لباس کے بارے میں بھی کہہ دیا، لباس ہے گرد آلود ہو جاتا ہے اور مٹی کے اثرات آ جاتے ہیں، تو اگر کسی نے حضور کے لباس کے بارے میں کہہ دیا کہ حضور کے لباس معاذ اللہ گندا ہے تو وہ بھی کافر ہے، حضور کا لباس میلا ہے، اتنا کہنے سے بھی وہ بندہ جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جب یہ سوال کیا گیا کہ حضور اتنی محتاط بارگاہ کہ لباس تو ہو ہی جاتا ہے، تو اس مضمون کو کس انداز سے بیان کیا جائے تاکہ انسان اس مفہوم کو بھی بیان کر سکے اور اپنے ایمان کو بھی بچا سکے، تو اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ اگر اس مضمون کو بیان کرنا ہو تو اس انداز سے بیان کیا جائے کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے رکھی ہے، اس انداز سے اتنی عظیم بارگاہ ہے۔ تو منافقین نے صرف حضور کو کان کہا، اللہ رب العزت نے ان کا رد بھی کیا، آیت کو نازل کیا اور ان کے لیے دردناک عذاب کی انہیں خبر بھی دی کہ جو حضور کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں اور سچے ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ منافقین جو ہیں یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھاتے ہیں، لیرضوکم، تاکہ وہ تمہیں راضی کر لیں، مسلمانوں کے سامنے آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے سامنے ہمارا بھرم رہ جائے اور ہم سے یہ راضی رہیں اور ہم سے ناراض نہ ہوں۔ اس کی شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ منافقین اپنی مجلسوں میں سید عالم صلی اللہ تعالی وبارک وسلم پر طعن کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے پاس آ کر اس سے مکر جاتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی ثابت کرتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا تھا۔ اگر ایمان رکھتے تو ایسی حرکتیں کیوں کیں جو خدا اور رسول کو جو ہے وہ ناراض کرنے کا سبب ہیں، تو تم نے ایسا کیوں کیا؟ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اور اللہ اور اس کا رسول سب سے زیادہ حقدار ہے
مستحق ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ مستحق ہے اور حقدار ہے کہ اس کو راضی کیا جائے۔ ان کانوا مؤمنین، اگر ایمان رکھتے ہو۔ تم زبان سے کہتے ہو نا کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اگر تم ایماندار ہو تو تم نے حضور کے بارے میں ایسی بات ہی کیوں کی ہے؟ تو مطلب یہ ہوا کہ جو حضور کے بارے میں بے ادبی کا کلمہ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہے، اور مومن وہی ہے جس کی زبان حضور کے بارے میں توہین امیز الفاظ سے محفوظ رہتی ہے۔ وہ جب بھی بولتا ہے حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کی بات کرتا ہے، اور حضور کی شان کی اظہار کی بات کرتا ہے، اور حضور کی شان کے خلاف کوئی بات بھی زبان سے نہیں نکلتی، وہ بندہ مومن ہے۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا، کیا انہیں خبر نہیں جو خلاف کرے اللہ اور اس کے رسول کے تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ آپ ان آیات کی ترتیب دیکھیں کہ انہوں نے صرف حضور کو کان کہا، اللہ رب العزت نے ان کا رد بھی کیا، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے لیے دردناک عذاب بھی بتایا، اور پھر مزید یہ کہ آگے کیا ارشاد فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کرتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہ بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی رسوائی ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت حضور کی شان کے خلاف ذرہ برابر بھی بات جو ہے اس کو گوارا نہیں کرتا، تو اس وجہ سے ان آیات کو نازل کر دیا۔ یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم، منافق ڈرتے ہیں کہ ان مسلمانوں پر کوئی صورت جو ہے ایسی نازل نہ ہو جائے جو تنبئہم بما فی قلوبہم، کہ ایسی صورت جو ان منافقین کے دلوں میں چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دے، جو ان مسلمانوں کو خبردار کر دے۔ دلوں کی چھپی ہوئی چیز ان کا نفاق ہے، اور وہ بغض اور عداوت ہے جو وہ مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے اور اس کو چھپایا کرتے تھے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات دیکھنے اور آپ کی غیبی خبریں سننے اور ان کو واقعے کے مطابق پانے کے بعد منافقین کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورت نازل نہ کر دے جس سے ان کے سارے راز جو ہے وہ فاش کر دیے جائیں اور ان کی رسوائی ہو اور ذلت ان کا مقدر بنے۔ اس آیت میں اسی چیز کا بیان ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جس سے ان کے سارے اندر کے بغض اور منافقت جو ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے۔ قُلِ اسْتَہْزِئُوا، آپ فرما دیجئے کہ ہنس سے جاؤ، ہنس لو، تم جتنا ہنس سکتے ہو ہنس لو، اور ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ ضرور ظاہر کرے گا جس کا تمہیں ڈر ہے، جس چیز سے تم ڈر رہے ہو اللہ ضرور بھی ضرور جو ہے اس کو ظاہر فرمائے گا، یعنی کہ تمہاری منافقت کو اللہ ظاہر کر دے گا۔ اور پھر ایسا ہوا بھی کہ منافقین کا جو ہے وہ پردہ فاش کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں، اور ان کو اٹھا کر پھر مسجد سے باہر پھینکا گیا۔ اگلی جو دو آیتیں ہیں یہ خصوصی طور پر آج کے دور میں جس طرح ایک روٹین بنتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ شاعر اسلام کی توہین کرتے ہیں، جس طرح پچھلے دنوں نماز میں ڈانس کی جو ویڈیوز تھیں وہ زیادہ منظر عام پر آئیں، تو ان کو خصوصی طور پر اس پر توجہ کرنی چاہیے ایسے لوگوں کو۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، اور اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر تم ان سے پوچھو کہ تم نے یہ کیوں کیا تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی کھیل کر رہے تھے، ہم تو ویسے مذاق کر رہے تھے اور ویسے جو ہے وہ ہنسی کھیل کر رہے تھے۔ اس کا شان نزول غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے منافقین کے 3 نفروں میں سے 2 رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تمسخراً مذاق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ روم پر غالب آ جائیں گے، ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ روم کو فتح کر لیں گے، روم پر غالب آ جائیں گے۔ کتنی اونچی سوچ ہے ان کی، کتنا بلند خیال ہے ان کا۔ اور ایک نفر بولتا تو نہ تھا مگر ان کی باتوں کو سن کر ہنستا تھا،
حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو طلب فرما کر ارشاد فرمایا کہ تم ایسا ایسا کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا ہم راستہ کاٹنے کے لیے ہنسی کھیل کے طور پر دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، ہم تو صرف مذاق کھیل کود جو ہے وہ کر رہے تھے. اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ان کا یہ عذر اور ہیلا قبول نہ کیا گیا اور ان کے لیے یہ فرمایا گیا جو آگے ارشاد ہوتا ہے قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنستے ہو. اللہ اور اس کی آیتیں، اس کی نشانیاں، اس کے احکام اور اس کے رسول ہی اب یہ چیزیں بچ گئی ہیں ہنسنے کے لیے اور مذاق اڑانے کے لیے، کہ باقی ساری چیزیں مذاق اڑانے کے لیے ختم ہو چکی ہیں، صرف نماز باقی ہے کہ اس کا مذاق اڑایا جائے اور اس کی توہین کی جائے. لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. بہانے نہ بناؤ، عذر پیش نہ کرو، تم یقیناً کافر ہو چکے ہو مسلمان ہونے کے بعد. تم مسلمان ہو کر جو ہے قد کفرتم، قد جو ہے یہ تحقیق کے لیے آتا ہے اور ماضی پر آ چکا ہے. کفرتم جو ہے یہ ماضی ہے کہ تم پکے کافر ہو چکے ہو، مسلمان ہو کر ایمان کے بعد جو ہے تم کافر ہو چکے ہو. اور ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. یاد رکھیں کہ پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا گیا کہ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرنے والا بھی کافر ہے. ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا منکر بھی کافر ہے. اور یاد رکھیں کہ منکر سے زیادہ توہین کرنے والا، مذاق اڑانے والا جو ہے وہ بڑا مجرم ہے. ایک ہے کہ جو نماز کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور ایک ہے جو نماز کی توہین کر رہا ہے اور نماز میں ڈانس کر کے نماز کا مذاق اڑا رہا ہے، اہانت کر رہا ہے، یہ نماز کے منکر سے بھی بڑا مجرم ہے. تو اس وجہ سے ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوبارہ توبہ کریں، دوبارہ ایمان قبول کریں اور اپنے نکاح جو ہے وہ دوبارہ کروائیں اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. اور اگر توبہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان نعفو عن طائفۃ منکم، اگر ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں، ہم تم میں سے کسی کو معاف کر دیں اس کے توبہ کرنے کے بعد اور اخلاص کے ساتھ ایمان لانے کے بعد. محمد بن اسحاق کا قول ہے کہ اس سے وہی شخص مراد ہے جو ہنستا تو تھا مگر اس نے اپنی زبان سے کوئی کلمہ گستاخی نہ کہا تھا. یعنی کہ گستاخوں کا انجام تو الگ ہے، یہاں ان گستاخوں کے ساتھ بیٹھنا اور ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سننا اور سن کر جو ہے وہ ہنسنا، ان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ بھی اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کو بھی کہا گیا کہ ایمان سے تم بھی فارغ ہو چکے ہو. تو لہٰذا جو گستاخ ہے وہ تو پکا کافر ہے. تو گستاخ کی ہاں میں ہاں ملانے والا بھی اسی کے ساتھ کا ہی ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ جو گستاخی تو نہیں کی اس بندے نے، لیکن ان کی باتوں کو سن کر جو ہے وہ ہنستا رہا، تو اب اس کو جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اخلاص کے ساتھ توبہ کر لو اور ایمان لے آؤ تو پھر کیا ہے، تمہارے لیے بچت ہو سکتی ہے، تمہیں جو ہے معاف کیا جا سکتا ہے. اور اس نے دعا کی کہ یا رب مجھے اپنی راہ میں مقتول کر کے ایسی موت دے کہ کوئی یہ کہنے والا نہ ہو کہ میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کو کفن دیا، میں نے اس کو دفن کیا. چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ جنگ یمامہ میں شہید ہوئے اور ان کا پتہ ہی نہ چلا. ان کا نام یحییٰ بن حمیر اشجعی تھا، اور چونکہ انہوں نے حضور کی بدگوئی سے زبان روکی تھی، حضور کی گستاخی نہیں کی تھی، توہین نہیں کی تھی، صرف گستاخوں کے ساتھ تھا اور ان کی باتوں پر جو ہے وہ ہنس رہا تھا، اسی لیے انہیں توبہ اور ایمان کی توفیق نصیب ہوئی. باقی رہ گیا گستاخ اور بے ادبی کرنے والا. نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین، تو اوروں کو ہم عذاب دیں گے. جس نے صرف ہنسا ہے اور توہین نہیں کی اس کے لیے تو معافی کا اعلان ہے کہ وہ یہ کلمہ بھی دوبارہ پڑھے اور اخلاص کے ساتھ توبہ بھی کرے تو اس کو معاف کر دیا جائے گا. باقی رہ گئے ہنسی کرنے والے، مذاق اڑانے والے، توہین کرنے والے، ہم ان کو عذاب دیں گے. بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ، اس لیے کہ وہ بہت بڑے مجرم ہیں، وہ بہت بڑے مجرم ہیں اور اپنے جرم پر قائم رہے اور توبہ بھی نہیں کی انہوں نے، اس وجہ سے ان کو معاف نہیں کیا جائے گا.
تو گستاخ رسول جو ہے وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے۔ حضور کی شان میں ادنا سی بات جو ہے اور وہ بھی گستاخی ہے اور کفر ہے جو حضور کی شان نہیں ہے۔ ایسی گفتگو سے، ایسی بات سے جو ہے وہ پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ وہ عظیم بارگاہ ہے اور نازک بارگاہ ہے کہ جہاں پر الفاظوں کو پہلے تولا جائے، معیار چیک کیا جائے، پھر جو ہے وہ پیش کیا جائے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایک کلمہ بھی ان کی بارگاہ کی شان کے خلاف نکلا تو ایمان جو ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری